آغاز کر لیتے ہیں امریکی صدر کی جانب سے جو ٹیرفز میں اضافہ کیا گیا، اور بڑی ہی وہ موٹیویٹڈ اور پیشنیٹ دکھائی دیتے ہیں اپنے ساتھ. وہ بھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بورڈز اٹھا کر لا رہے، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. وہ ایک بار پھر سے جو امریکہ کا سپر پاور والا ایک امیج کچھ عرصے سے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ مدھم ہو رہا ہے، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش ہے. وہ ایسے اس وقت بیہیو کرے جیسے واقعی اس وقت امریکہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، پوری دنیا کو چلا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس ڈیولپمنٹ پہ؟ بہت شکریہ نیلم اور احمد آپ کا. آپ نے یہ مثال تو سنی ہوگی کہ چراغ بجھنے سے پہلے ایک دفعہ بھڑکتا ضرور ہے. تو امریکہ کی جو سپر پاور کی سپریمیسی ہے، یہ اس کے اختتام کا نقطۂ آغاز ہے. اور آپ نے یہ باتیں میں نہیں کر رہا بلکہ ماہرین معاشیات کر رہے ہیں اب تو، اور کھل کے کہہ رہے ہیں کہ 2026 جو ہے وہ عالمی معیشت پہ چائنا کی بالادستی کا سال ہوگا. اور اس کے بعد جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ دوسرے نمبر پہ نہیں رہے گا، بلکہ چند ہی سالوں میں وہ شاید چھٹے، ساتویں اور آٹھویں نمبر پہ چلا جائے. تو یہ پوری دنیا کا تناظر ہے کہ جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے اس کو اکانومی سے نکال کر پولیٹیکل ہیجمنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں بھی ان کو ابھی تک تو ان کا یک طرفہ اقدام ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک معاشی جنگ کا نام دے رہے ہیں ماہرین اس کو. تو جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ دوسروں کا نقصان کرے اور امریکہ کا خود اپنا نقصان نہ ہو. اس ساری صورتحال میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ امریکہ کی معاشی بالادستی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے اگلے سال. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ان ایک صدی کے اندر اور ایک سے زائد صدی کے اندر جو اپنے دوست یا الائے بنائے تھے، ان کو بھی امریکہ اپنا مخالف بنانے جا رہا ہے، جس میں یورپین یونین سر فہرست ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اعلان جو ہے وہ امریکہ کے اندر امریکی معیشت کو کسی طور پر سہارا دینے کے لیے کسی بھی طور پر ایک قابل قبول اقدام نہیں تصور کیا جا رہا. خود امریکی تھنک ٹینک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے امریکہ کی مشکلات کے اندر مزید اضافہ ہوگا. بہرحال یہ ہمیں دیکھنا ہے مزید آگے چل کے کہ جوابی اقدام کے طور پہ چائنا، یورپین یونین اور بڑی معاشی طاقتیں امریکہ کے اوپر جو جوابی ٹیرف عائد کریں گی، اس کے نتیجے کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک اور معاشی کساد بازاری کا یا ریسیشن کا نقطۂ آغاز ہوگا، جس کی وجہ سے جو پولیٹیکل سسٹم ہے دنیا کا وہ ایک ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے اور دنیا بہت خطرناک رخ پر بھی جا سکتی ہے. جی اچھا ڈاکٹر اسامہ صاحب، بالکل اس میں بہت سارے پہلو ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. آپ نے بالکل درست کہا کہ خود امریکہ کے اندر سے صرف تھنک ٹینکس ہی نہیں، ان کی عوام جو ہے وہ بھی آواز بلند کر رہی ہے اس کے اوپر. کیونکہ ظاہری بات ہے جب کوئی چیز مہنگی ان کے ملک میں ملے گی تو اس کو اس کے جو سیدھا سارا جو ملبہ ہے وہ تو عوام کے اوپر ہی آئے گا. ایک بات میں آپ سے سمجھنے کے لیے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہم نے دیکھا بہت زیادہ تنقید ہوئی. آج تقریباً ہر ہی ملک نے، چاہے وہ یورپی یونین میں شامل ممالک ہوں، آسٹریلیا ہو، ان کے تمام سربراہان نے اس کو غیر منصفانہ، ظالمانہ اس طرح کا کہا ہے. لیکن کیا ایک ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹیرف خود طے کرے؟ اور جیسے امریکہ کو کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ جو چیز بھی اس کے ملک میں آ رہی ہے وہ اپنی مرضی کا اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ نافذ کر سکے؟ جی احمد، بالکل یہ ان کو حق حاصل ہے، لیکن ان کو یہ حق یک طرفہ طور پہ حاصل نہیں ہے. پھر دو طرفہ یہ حق حاصل ہوگا اور دونوں فریقین کو یہ حق حاصل ہوگا. اور اگر میں اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں، ہو سکتا ہے کہ آپ اگلے حصے میں اس کے اوپر بات کریں کہ امریکہ خود جن معاہدات کا سگنیٹری ہے، جس کے اندر عالمی عدالت انصاف اور عالمی کرمنل کورٹس بھی شامل ہیں، جس کا خود امریکہ سگنیٹری ہے، جب امریکہ ان کے خود قوانین کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ان کے قوانین کو سائن کرنے کے باوجود نہیں مانتا. تو یہ وہی چیز ہے کہ جب آپ نے ایک ڈول ڈالا تھا کہ دنیا کے اندر تجارت جو ہے وہ آزادانہ ہوگی اور ٹریڈ آرگنائزیشن بنائی تھی آپ نے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ تجارت کی کوئی سرحدات نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ یہ گیم آپ کے خلاف چلا گیا تو آپ اس میں سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. تو بالکل ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے اور ٹیرف عائد کرتے ہیں، لیکن اس ٹیرف کے عائد کرنے کا جو موٹیو ہے، جو مقصد ہے، وہ سب کے سامنے رہنا چاہیے. وہ مقصد جو ہے وہ دراصل یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، بلکہ وہ مقصد وہ ہے کہ امریکہ کی بالادستی کو دنیا کے اوپر ثابت کرنا کہ اگر ہم اپنے کنزیومر آئٹم آپ سے نہیں خریدیں گے، آپ کنزیومر آئٹم ہم نہیں خریدیں گے تو دنیا میں کہیں نہیں بک سکتے. یہی غلطی برطانیہ نے کی ہے بریگزٹ کے اندر.
کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو یورپین آتے ہیں یہاں پہ اس کی وجہ سے ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے تو ان کو نکال کے باہر کر دیا جائے. اور اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے کہ برطانیہ کی معیشت جو ہے 5ویں بڑی معیشتوں سے بھی سلپ ہو کے نیچے چلی گئی. تو یہی غلطی اب امریکہ کر رہا ہے اور اس کا جو بھی بھگتان ہے وہ امریکہ کو بھگتنا پڑے گا. رائٹ ہے ان کے پاس، جس طرح بریگزٹ کے نتیجے میں لوگ نکل گئے تھے، برطانیہ نکل چکا ہے یورپین یونین سے، اسی طرح امریکہ کے پاس بھی یہ حق ضرور موجود ہے. لیکن اس حق کا جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے، میرا خیال میں یہ زیادہ اہم ہے. ڈاکٹر اسامہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاشی اعتبار سے امریکہ جو فیصلے کر رہا ہے یہ آنے والے دنوں میں سیاسی تنہائی کا بھی شکار کر سکتے ہیں، یا پھر ان کا اثر نہیں ہوگا؟ کیونکہ یو کے کا تو ایسا ہی رد عمل آیا کہ وہ ابھی دیکھیں گے، سوچیں گے اور اس کو ریوائز کرانے کی کوشش کریں گے. لیکن کینیڈا نے، یورپی یونین نے، انہوں نے ایک رد عمل دینے کا ضرور فیصلہ کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ فیصلے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یا امریکہ کا جو باقی مغربی ممالک ہیں ان سے تعلق کو کمزور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا کا جو پول ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے چائنا کی جانب، اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ برطانیہ بھی اپنی پوزیشن کو الائن کر رہا ہے چائنا کی جانب. اس کا، اور آج سے نہیں کر رہا، بہت عرصے سے کر رہا ہے. اس کا پہلا جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز نے، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز نے چائنا کے اندر اپنے کیمپسز کھولے. دوسری بات یہ کہ نئی لیبر حکومت کے آنے کے بعد جو چانسلر ہے ریچل ریوز، انہوں نے خود چائنا کا دورہ کیا ہے اور 500 ملین پاؤنڈ کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں پائپ لائن کے اندر شامل ہیں. تو برطانیہ اپنے آپ کو امریکہ سے ہٹا کر الائن کرنا چاہ رہا ہے دیگر اکنامک پاور کی جانب. دوسرا طرف آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ یورپین یونین کو دیکھتے ہیں تو یورپین یونین نے خود اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے ریسورسز خود مینیج کریں گے اور اپنی دفاعی محاذ خود تشکیل دیں گے. تو اگر یورپین یونین دفاعی محاذ سے نکل جاتا ہے امریکہ کے پاس سے، نیٹو یا کسی بھی صورت میں، کسی بھی معاہدے کی صورت کے اندر، تو امریکہ کے ساتھ تو ان کا کوئی اسٹیک موجود نہیں ہے. خود ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جغرافیکل پراکسیمیٹی یا جغرافیائی قربت آپ سے اتنی قریب نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر سکیں. وہ یوکرین کے حوالے سے بھی یہ کہہ چکے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر امریکہ خود تنہا ہوگا اور جو باقی اقوام ہیں وہ اپنے آپ کو الائن کریں گی چائنا کے ساتھ. اور یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو امریکہ کے دوست ہیں وہ چلے گئے، تو امریکہ کے اوپر ڈبل امپیکٹ آئے گا، اس کی معیشت کے اوپر بھی اور اس کی سیاست کے اوپر بھی اور عالمی سیاست کے اوپر بھی. تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سال کے مڈ تک، یعنی کہ اگلے سال کے جون جولائی تک، عالمی معاشی درجہ بندی جب نئی جاری ہونے کے قریب ہوگی تو اس وقت چائنا اور امریکہ کی پوزیشن ہم دیکھیں گے کہ چائنا اور امریکہ کس جانب ہے. اور برطانیہ کا تو واضح جھکاؤ چائنا کی جانب ہو چکا ہے، اور چائنا کے بعد جو برطانیہ سب سے زیادہ جس سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں وہ اس وقت خلیجی ممالک. تو یہ وہ دو برطانیہ کے اہم عنصر ہیں کہ جہاں پہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کے علاوہ آلٹرنیٹ فنڈنگ کی صورت میں بات کر رہا ہے، اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ اگر اس کے آلٹرنیٹ فنڈز ارینج ہو جاتے ہیں تو وہ امریکہ کو بھی شاید یورپین یونین کی طرح آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں آ سکے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیں کہ آخر کیوں اس طرح کے جو اقدامات ہیں ابھی حالیہ جو امریکی حکومت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خاص طور پہ، ایک جانب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیسری مدت کے لیے بھی صدر منتخب ہونا چاہتے ہیں، جو کہ ابھی امریکی جو آئین ہے اس میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر وہ ایسے اقدامات بھی لے رہے ہیں جن سے ان کی پاپولیرٹی بھی گر سکتی ہے. اور یقیناً یہ جو حالیہ اقدام آیا ہے، جب اس میں اس کی وجہ سے دنیا کی معیشتوں کو ہی نقصان نہیں ہوگا، خود امریکہ میں بھی جو مہنگائی ہے وہ آئے گی. تو اس قسم کے جو اقدامات ہیں ان کے پیچھے لاجک کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ جو بالادستی امریکہ اپنی قائم رکھنا چاہتا ہے وہ تو شاید گزشتہ کوئی 50-60 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے اس کی ایک پالیسی رہی ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ سے ایک فوجی طاقت کے ذریعے سے مختلف علاقوں میں اپنی بالادستی قائم رکھتا آیا ہے. تو اس طرح سے کے جو اقدامات ہیں جو حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ لے رہے ہیں، یا آئندہ آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ مزید اس طرح کے ان پاپولر ڈیسیجنز جو ہیں وہ لے پائیں گے، یا ایسے ڈیسیجنز جو اس سے پہلے تاریخ کا حصہ نہیں رہے ہیں، تو اس کی ان کے پیچھے وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاپولسٹ کلچر کی پیداوار ہے، اور جو ان کا انتخابی نعرہ تھا میک دا امریکہ گریٹ اگین، آپ اس کو سامنے رکھیں اور پاکستان کے تناظر میں آپ نیا پاکستان کے نعرے کو سامنے رکھیں. تو یہ پاپولسٹ کلچر ایک ایسا نشہ ہے، ایک ایسی افیون ہے
کہ جس کے اندر ایسے ڈرامائی اقدام کر کے لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو سیو کرنے والے ہیں اور آپ کو راہ راست پہ لانے والے ہیں، جبکہ اس کے برعکس نتائج نکلتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ صرف وہ اپنے ووٹرز کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی بھڑک بازی کر کے وہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے اور اس نے پوری عالمی معیشت کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے، بالکل بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ لیکن اس بھونچال کا نتیجہ جو طوفان اٹھا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خود امریکہ اس طوفان کے اندر بہہ جائے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی معیشت سے یا امریکہ کی اپنی پوزیشن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے، ان کی ذات ہے اور ان کا پاپولسٹ کلچر ہے اور ان کے ووٹرز ہیں۔ وہ اپنے ووٹرز کو ایک نت نئے جوکر بازی کر کے ہمیشہ خوش رکھ چکے ہیں اور اب بھی رکھیں گے۔ اس کے ریپرکیشن جو ہیں، اس کے مضمرات جو ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ کچھ دن بعد جب ظاہر ہوں گے تو ان کے ووٹر کی ایک ایسی بیس بن چکی ہوگی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اندھا اعتقاد کرنے والی ہوگی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تیسری مدت حاصل کرنے میں کوئی چیز راہ میں حائل ہوگی۔ انہوں نے جو بڑے بڑے پروگرام اب تک بند کیے ہیں، جو امریکہ کی سافٹ امیج کو دنیا کے اندر واضح کرتے تھے، جس کے اندر یو ایس ایڈ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں، چاہے امریکہ 10 بم گراتا ہوگا، لیکن اگر اس نے 10 لوگوں کو روٹی روزگار دے دیا تو لوگ اس کو یو ایس ایڈ کے نام پہ ضرور یاد رکھتے ہیں، کیونکہ وہ پراکسیز کے ذریعے جنگ لڑتا ہے۔ جنگ پہ تو وہ سامنے نہیں آتا، لیکن امداد وہ خود پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر اسی ساما، طرح معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ان اقدامات کا فائدہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے امریکہ کی معیشت بہتر ہوگی، کیونکہ جتنے ٹیرفز آپ ان کنٹریز کے لیے بڑھا رہے ہیں وہ بھی اپنے ریٹس ریوائز کریں گی، تو اس کا فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ کچھ کنٹریز کی جانب سے کافی سخت موقف بھی آیا ہے۔ تو پھر یہ کیا ایک پاپولیرٹی سٹنٹ ہے اپنے لوگوں میں مزید مقبول ہونے کے لیے کہ میں سخت فیصلے کر رہا ہوں، میں نے امریکہ کو پہلے رکھ دیا ہے، امریکہ فرسٹ کا نعرہ جو لگاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ پاپولیرٹی اسٹنٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے جو مضمرات سامنے آئیں گے، آپ یہ دیکھیے گا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گلوبل شفٹ ہو جائے گا۔ جو گلوبل نارتھ ہے اس سے اب گلوبل ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ معاشی خوشحالی آئے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر گاڑیوں کے اوپر 25% ٹیرف ڈونلڈ ٹرمپ نے عائد کیا ہے اور گاڑیوں کی پروڈکشن وہی ہے جو موجود ہے، اور وہ آئندہ 1-2 سال کے اندر وہ آہستہ آہستہ کم ہوگی، تو گاڑیاں تو اسی تیزی سے بن رہی ہیں، تو وہ گاڑیاں کہاں جائیں گی؟ پاکستان، بھارت اور ایسے غریب ممالک جو گاڑیاں افورڈ نہیں کر سکتے تھے، وہاں پہ لامحالہ گاڑیوں کی قیمت کم ہوگی۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ان کو تو مارکیٹ چاہیے، جو بھی پروڈیوسر ہے، جو بھی انڈسٹری ہے، اس کو مارکیٹ چاہیے، تو مارکیٹ کو آپ نئی مارکیٹ تلاش کرے گا اور کمپیٹیٹیو ریٹ پہ تلاش کرے گا، کم قیمت پہ اپنی گاڑی کو فروخت کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی خوشحالی کا ایک نقطہ عروج تھا امریکہ کا، یہ اس کے آغاز کا نقطہ شروع ہو چکا ہے، اور امریکہ کے عوام کو اس کے مضمرات بھگتنے پڑیں گے، جس طرح برطانیہ کی عوام نے بریگزٹ کے بعد اس کے مضمرات کو بھگتا ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کتنا اثر پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل کی برآمدات ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ کو ہی ہوتی ہیں، اور امریکہ کی جو پاکستان چیزیں بھیجتا ہے امریکہ، اس میں سے 90% جو حصہ ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہی ہوتا ہے۔ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو پاکستان میں اور خاص طور پہ اوورآل بھی جو پاکستانی بزنسز ہیں اس کو اس سے کیا جو ہے نقصان ہوگا؟ بالکل، اور ایسے میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا، کیونکہ اکثر پاکستانی جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے، وہ جب وہاں پہ کوئی فیبرک اٹھاتے، کوئی جمپرز، کوئی سویٹرز، تو بالکل اکثر میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اتنی دور سے آئے تھے کہ کوئی یہاں امریکہ سے چیز لے کے جائیں گے، لیکن یہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی بڑا فرق پڑے گا اس سے۔ جی بالکل احمد، فرق پڑے گا اس سے، لیکن آپ پاکستان کی دیکھیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری تو ویسی تباہ ہو چکی ہے پاکستان کی، اور جو کچھ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ کراچی کے حالات کے بعد بنگلہ دیش شفٹ ہو گئی، اور پنجاب کے اندر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک کلچر آیا، تو اس کے بعد بھی اس کے اندر بہت شرنک ہوا، اور بہت ساری کپاس کی فصل بھی کم ہو گئی، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری زیادہ تر بنگلہ دیش شفٹ ہو چکی ہے۔ تو پاکستانی اکانومی کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر کوئی بہت بڑا سیکٹر نہیں ہے اس وقت، یہ بات آپ سمجھ لیجئے۔ ایک بڑا سیکٹر ضرور ہے، لیکن ون آف دا لیڈنگ سیکٹر نہیں ہے اس وقت ٹیکسٹائل کا۔ اچھا، اس ٹیکسٹائل کی صنعت کو اب پاکستانی ایکسپورٹرز کو نئی مارکیٹ کو تلاش کرنا پڑے گا،
اور اپنی چیزوں کو افریقہ یا دیگر ممالک تک، یورپ تک پہنچانے کے لیے ان کو ایک نئی مارکیٹ کو ڈھونڈنا پڑے گا، جو کہ لیے ان کے لیے بہرحال مشکل عمل ہوگا۔ لیکن اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی مصنوعات دیگر جگہوں پر بھی جانا اور پہنچنا شروع ہوں گی۔ دوسری بڑی بات جو پاکستانی معیشت کے لیے ایک اچھی ہے کہ پاکستان کے اندر آئی ٹی سیکٹر اور فری لانسنگ کا جو سیکٹر ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بیرون ملک پاکستانی کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر آ رہی ہیں۔ تو یہ دونوں فیکٹر ہیں جو پاکستانی معیشت کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا زیادہ ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے۔ بہرحال اس سے ایک شوق ضرور آئے گا ٹیکسٹائل سیکٹر کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں، برطانیہ سے اپریل میں ایندھن کی قیمتیں اور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر اس کے الٹ ہے کہ وہاں پہ بجلی اور کی قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے۔ تو اس امپیکٹ کو بھی دیکھیے آپ، پاکستان کے اندر جو ہے جب پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی، ایکسپورٹرز کو نئی مارکیٹ کے حوالے سے جو ان کے اوپر پریشر ہوگا وہ زیادہ ہوگا کہ وہ زیادہ پروڈکشن کر کے امریکہ کے علاوہ نئی مارکیٹ کو ایکسپلور کر کے وہاں پہ پروڈکشن کر سکتی ہے۔ تو صحیح۔ بہرحال پاکستان کے لیے ایک بری خبر تو ہے، لیکن پاکستان کا لیڈنگ فیکٹر جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا نہیں ہے۔ اتنی بڑی خبر پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ بنگلہ دیش پہ تو اس سے بھی زیادہ انہوں نے ٹیرف عائد کیا، پاکستان کے اوپر تو 29% کیا ہے، ان کے اوپر شاید 59% ٹیرف عائد کیا۔ تو بنگلہ دیش کا جی ضرور یہ اس کے اوپر امپیکٹ آئے۔ ڈاکٹر ساما، میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ ایک اور اہم ایشو اس کے اوپر بھی ضرور اپنا انالیسس دیں۔ آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے اب جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کی جائے گی کہ کون اسرائیل کے خلاف کیا خیالات رکھتا ہے، پیلسٹائن کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے، کتنا سپورٹ کرتا ہے، اینٹی امریکہ کوئی سینٹیمنٹ تو نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر امریکی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو داخلے ملیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا چن کر ایسے اسٹوڈنٹس کو جو کہ کسی بھی پیلسٹینین مارچ میں شریک رہے ہیں یا ایسے کسی بھی مظاہرے کا حصہ بنے، انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں، اساتذہ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اس سے امریکہ کی طرف رجحان کم نہیں ہوگا اسٹوڈنٹس کا؟ کہ ہم نے دیکھا بھی کچھ لوگوں نے اپنے ایڈمیشنز بھی کینسل کیے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ایسی یونیورسٹیز میں آ سکتے جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، دیکھیں ہارورڈ کی پریزیڈنٹ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کس طریقے سے کیسز میں پھنسا کے ریزائن کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد بھی امریکہ کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے حوالے سے، یونیورسٹیز کے حوالے سے بڑی شدید تحفظات لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ خاص طور پہ امریکن یونیورسٹیز کے اندر خود پولیس کی موجودگی میں جس طرح طالب علموں پہ تشدد کیا گیا وہ فوٹیج بھی سب کے سامنے موجود ہے۔ اب امریکی حکومت کا یہ جو اقدام ہے کہ یونیورسٹیز کے طلبہ کو چن چن کر باہر نکال رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی فرسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور اس کی یادگار اسٹیچو آف لبرٹی کا انہدام کا باعث بنے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر امریکہ جو ہے وہ اپنی اخلاقی حیثیت کو دنیا میں جو کھو چکا ہے وہ اب منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ اب ایسے طلبہ امریکی یونیورسٹیز کا رخ نہیں کریں گے، اور جب وہ امریکی یونیورسٹیز کا رخ نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں جائیں گے اور وہی بات، وہی نیریٹو جو وہ امریکہ کے اندر بولنا چاہتے تھے وہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ کسی اور جگہ پہ اس کو ڈیلیور کریں گے۔ تو امریکہ جو ہے وہ پے در پہ ایسے کام کر رہا ہے، خاص طور پہ حوثیوں کے اوپر جو خود امریکہ نے ایک اسٹرائک کی ہے اور پے در پہ اسٹرائک کر رہا ہے، غزہ سے لوگوں کو نکالنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کا جنگی جنون، عالمی سیاست کی ہیجمنی کا جنون اور عالمی معاشی بالادستی کا جو جنون ہے وہ امریکہ کو لے ڈوبے گا، اور ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے گورباچوف ثابت ہوں گے۔ اور اگر ٹرمپ، میں چاہتا ہوں کہ تیسری دفعہ بھی منتخب ہو جائیں، اگر وہ تیسری دفعہ منتخب ہوتے ہیں تو نہ صرف وہ امریکی قانون، آئین اور تمام سیاسی نارمز کو پامال کر دیں گے، بلکہ امریکہ کی ریاستوں کے جو علیحدگی کا جو پہلا آغاز ہوگا وہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے تیسرے دور سے ہی شروع ہو جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ